ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے لیے خوشی کی بات ہے آپ حضرات اپنے اپنے ملکوں سے اس ملک میں آئے ہیں۔ آپ کے ملک کا ماحول دوسرا تھا، اس ملک کا ماحول دوسرا ہے۔ آپ اور آپ کی اولاد آپ کے اپنے ملک میں روزانہ ہر جگہ مسجدوں سے اذان کی آواز سنتی ہے، مسجدیں آباد ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک اسلامی ماحول آپ کو اپنے ملک کے اندر ملتا ہے، آپ کے بچوں کو ملتا ہے۔ وہ بچے جوان ہوتے ہیں تو اسی اسلامی ماحول کے اندر رہ کر جوان ہوتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر آپ کو نہ آپ کے بچوں کو وہ ماحول ملتا ہے جو جس ماحول میں یہ بچے پل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جس ماحول میں آپ کی بچیاں پل رہی ہیں، وہ سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھتی ہیں، وہ ماحول اس سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ ایسا ماحول ہے کہ آپ اپنی تیسری نسل کو یہ سمجھیں کہ وہ اسلام پر باقی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ خود اس ملک کے لوگ کہتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسری نسل جو آئے گی اس میں آدھا آپ کا حصہ ہوگا، آدھا ان کا ہوگا، لیکن جب تیسری نسل آپ کی آئے گی، ہم اور آپ تو مر چکے ہوں گے، اس تیسری نسل کو کوئی سنبھالنے والا اور کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ اولاد کی دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن میں اللہ نے اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ماں باپ کے اوپر ڈالی ہے۔ مدرسے والوں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، مسجد کے اماموں کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دین و ایمان کی فکر کریں، اس کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے دین و ایمان کی فکر کرو۔
آپ اگر فکر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ یہ بچے اللہ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نے ہمیں نہیں سکھلایا، اس لیے ہم نہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کی فکر کرنا یہ اسلام کے اندر بڑی اہم چیز ہے۔ اور اسلام نے بالکل ابتدا سے بچے کی پیدائش سے بھی پہلے سے اسلام نے تعلیم دی ہے کہ تم اپنے بچوں کی پرورش، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی سے کہ لوگ شادی کرتے ہیں، کوئی شادی کرتا ہے کسی لڑکی کے حسن و جمال کی بنیاد کے، بڑی خوبصورت ہے میں اس سے شادی کروں گا۔ کوئی شادی کرتا ہے دولت کی وجہ سے، گھرانہ بہت دولت مند ہے، ایک ہی لڑکی ہے، میں اس سے شادی کروں گا تو ماں باپ کی دولت اس لڑکی کے ساتھ آئے گی، میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ دنیا میں لوگ اس وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ کوئی خاندان بڑی عظمت کا خاندان ہوتا ہے، اس کا دبدبہ ہوتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس خاندان کا آدمی بن جاؤں، وہ اسی طرح بنوں گا کہ میں ان کی بچی سے شادی کر لوں، میں بھی ان میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی سے کہ تم ان چیزوں کو نہیں، تم ایسی عورت سے شادی کرنا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اس لیے کہ تمہاری اولاد اسی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے گی، اسی ماں کی چھاتی سے 2-2.5 سال دودھ پیے گی، یہی اس کی تربیت کرے گی۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، آخرت کا بھے اس کے دل کے اندر ہوگا، تو اس کی اولاد آخرت کے بھے سے خالی نہیں ہوگی، اس کے دل میں بھی بھے ہوگا۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا نبی یہ بتا رہا ہے کہ آنے والی تمہاری اولاد کس طرح اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے گی، اور اسلام نے کیا کیا ہے اس کو دیکھیے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس بچے کے داہنے کان میں اللہ اکبر اذان دو، اس کے بائیں کان کے اندر تکبیر کہو۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ سن نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، اس کے کان میں اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کیا اثر کرے گا۔ لیکن یہ حکم جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اسی اللہ کا حکم ہے، یہ اذان کے کلمات کبھی بے فائدہ نہیں ہوں گے۔ پھر اسلام نے بچے کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے اور زبان اس کی چلنے لگے تو ہم تو کہتے ہیں بیٹا ابا کہو، اماں کہو، ڈیڈی کہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا افصح الولد، جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے سب سے پہلی چیز انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ اسلام آنے والی نسلوں کو اسلام کے اوپر باقی رکھنے کی تعلیم دے رہا ہے۔
پھر آپ نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا تو فرمایا گیا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. دنیا عقیقہ کرتی ہے. یہ عقیقہ کیا چیز ہے؟ وہ دعا جو اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے آدمی دعا کو یاد کر کے زبان سے نکالتا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا. باپ ذبح کرتا ہے جانور کو اپنے بیٹے کی طرف سے تو یہ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس جانور کے بالوں کی جگہ میرے بیٹے یا بیٹے کی بالوں کو، اس کے خون کی جگہ میرے بچے کے خون کو، اس کی کھال کی جگہ میرے بچے کی کھال کو، اس کے گوشت کی جگہ میرے بچے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. یہ اسلام کی کوشش ہے، اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو قیامت تک چلیے. دنیا اللہ کے نبی کے بعد تقریباً 1500 سال گزر گئے. اب کتنا باقی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک اسلام بھی باقی ہے. کیسے باقی رہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ اسلام پیدائش سے پہلے سے لے کر چل رہا ہے تاکہ یہ بچہ مومن رہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس جانور کو ذبح کرنے کی دعا ہے. اس دعا کے اندر یہ مانگا جاتا ہے، اے اللہ اس کو میں آپ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اس کی جگہ میرے بچے کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرما. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے یہ فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم بالمضاجع. جب یہ بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو حکم دو کہ یہ نماز پڑھیں. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی 7 سال کا بچہ تو بالغ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جب یہ 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو. باپ مسجد چل رہا ہے، اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر اسے مسجد لے کر کے چلے. ماں نماز پڑھ رہی ہے، اپنی بیٹی کو اپنے برابر میں کھڑا کرے، اس کو وضو کا طریقہ بتائے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے. یہ جب ہی ہوگا جب اسی عمر سے باپ اپنے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف لے کر کے چلے. اس لیے فرماتے نہیں ہے، ابھی نابالغ ہے، ابھی اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر ابھی سے نماز کی عادت نہیں ڈالی گئی، اسے خدا کے گھر سے آشنا نہیں کیا گیا، اللہ کے گھر سے اس کے تعلق کو پیدا نہیں کیا گیا، تو بالغ ہونے کے بعد پھر یہ نماز نہیں پڑھے گا. ابھی سے لے کر کے چلو اور اس کو نماز پڑھاؤ. اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، اگر ضرورت پڑے تو مار کر کے نماز پڑھاؤ. نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ وہ تعلیمات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ماں باپ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ ہم نے رسول بھیجا تھا اور اس رسول کی تعلیمات تھی تم تک پہنچی تھی، تم نے اس کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اسی وجہ سے تمہاری اولاد دین سے منحرف ہو گئی، ہٹ گئی، محروم ہو گئی دین سے. اس کا عذاب تمہارے اوپر ہے. میرے بھائی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے.
پھر اور فرماتے ہیں، میں نے جو حدیث پڑھی وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھے نماز تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ دوسری چیز فرماتے ہیں ان کے لیٹنے کی سونے کی جگہ بھائی بہن کی، بھائی بھائی کی، بہن بہن الگ الگ کرو۔ ان کا شعور جاگ رہا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہیں، ان کے اندر شرم اور حیا کیسے باقی رہے گی؟ فرماتے ہیں ان کے بستر الگ کرو، ان کا سونا الگ کرو، ہر ایک الگ الگ سوئے گا۔ آج کے اس ماحول کو دیکھیے جس کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں پل رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حیا اور شرم کے لیے تعلیمات آج کہاں ہیں؟ تعلیمات جس طرح کی عریانیت ہے، جس میں ہماری بچیاں گم ہو رہی ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو بچپن سے لے کر کے اسلام کی تعلیمات شروع کی گئی تھی، جن کا حکم نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا، ہم ان تمام چیزوں کو بھول اٹھے ہیں، بھول گئے ہیں۔ اس لیے آنے والی اولاد کے لیے خیر کا راستہ، جو راستہ نبی کریم علیہ السلام کا راستہ ہے، جس پر چل کر کے ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، وہ ہوگا کیسے؟ میں ایک جگہ دلی سے دیوبند آ رہا تھا، راستے میں ایک مسجد ایک جگہ پڑتی ہے، میں اس مسجد میں مغرب کی نماز کا وقت تھا، میں چلا گیا، سلام پھر گیا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک طرف کنارے پر کھڑے ہو کر کے مسجد سے باہر اپنی جماعت کر لی۔ میں نے یہ دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے اوپر ایک جنازہ رکھا ہے، قبلے کی جانب ہائی وے تھا، اس کے پیچھے 10-15 جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز جب ختم ہوئی تو انہوں نے ہمارا انتظار کیا، ہم آخر میں آئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ تب امام نے یہ کہا بھائی اجازت دو نماز کی، کوئی بولا نہیں۔ اس نے دوبارہ کہا، پھر کوئی نہیں بولا، تو تیسری مرتبہ جھٹک کر اس نے کہا بھائی رات کا وقت ہے، دفن کر کے آنا بھی ہے، اجازت دو۔ وہ جو بچے کھڑے بیٹھے ہوئے تھے 10-15، ان میں سے ایک جوان کھڑا ہوا، کہنے لگا اجازت صاحب اجازت ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ اسے بدبخت اولاد کو نماز جنازہ باپ کی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ قصور اس باپ کا ہے۔ اگر اس باپ نے اس کو کبھی خدا کا گھر دکھلایا ہوتا، نماز کی اہمیت بتائی ہوتی، تو اسے معلوم ہوتا اور وہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھتا بھی نہیں اور باہر پہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے۔ یہ ہمارا قصور ہے میرے بھائی۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے، اور وہ بہت بڑا حق ہے، اور اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر کتنا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی شرم و حیا کی حفاظت، ان کی نماز کی حفاظت، ان کے دین و ایمان کی حفاظت ان کی پیدائش سے پہلے سے تمہیں کرنی ہے۔ اور اولاد کے ساتھ ماں باپ کا تعلق اور اولاد کا ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر سب سے بڑا حق انسان کے اوپر ماں باپ کا ہے، اس کے بعد اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ اللہ اور رسول کا حق تو سب سے بڑا ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر ماں باپ کا حق۔
قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ قرآن سب سے پہلے کہتا ہے اللہ کے حق کو ادا کرو، شرک نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہ تو پہلا حق ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ملا کر قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو۔ قرآن کی مختلف آیات ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا نمبر ہے اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک طرف تو ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے میں نے وہ بتایا آپ کو، دوسری طرف اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، فرمانے اس کے بعد ماں باپ کا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اسی طرح تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے 10 مجھے نصیحتیں کی ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی نصیحت یہ فرمائی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شریک بنا نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اللہ کا نبی فرما رہا ہے قتل ہو جانا مگر شریک نہ بننا، اس سے زیادہ مشکل چیز۔ وَحُرِّقْتَ، اگر کوئی یہ کہے کہ اس آگ میں تجھے اٹھا کر پھینک دوں گا، جلا دوں گا زندہ کو، تو اللہ کا شریک بنا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے معاذ اگر زندہ تجھے جلائیں جل جانا مگر اللہ کا کسی کو شریک بنا۔ یہ تو پہلا حق ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا کی ہے؟ فرماتے ہیں لا تشرک لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرماتے ہیں اے معاذ ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ دوسری نصیحت ہے۔ اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا ہے۔ اللہ نے جس کو ماں باپ کو زندہ دیا ہے یا دونوں میں سے کوئی زندہ ہے وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے، لا تعقن والدی، ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دیکھیے فرماتے ہیں اگر تو نے کروڑ 10 کروڑ کا کوئی گھر بنایا اور اس گھر میں اپنی اولاد کو لا کر بسا دیا، راحت و آرام کے ساری اسباب ساری چیزیں اس میں لا کر رکھ دیں، اگر ماں باپ یہ کہیں تجھ کو گھر بنانے اور بسانے کے بعد کہ اپنا گھر بنا بنایا بسا بسایا چھوڑ کر باہر نکل، اللہ کا نبی فرماتا ہے باہر نکل جانا ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، یہ حق ہے ماں باپ کا۔ میرے بھائی بہت اسلام نے ماں باپ اور اولاد دونوں کے لیے انتہائی اہمیت کے ساتھ بڑی تاکید کی ہے۔ اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کے دین و ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کے دین و ایمان کی فکر کرو، اور اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور یہ فرمایا کہ ان کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اگر اپنا چہرہ اور اپنا سر ان کے قدموں پر رکھنا پڑے تو رکھ دینا،
تیری دنیا اسی طرح آباد ہے اور تیری آخرت بھی اسی طرح آباد ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے فرمایا ماں باپ پر ذمہ داری، اور اسی حدیث کے آخر کے اندر نصیحت فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن قَوْلِكَ۔ سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو جا رہا ہے اگر وہ حلال ہے تو اس حلال کا اثر ہوگا، اگر حرام ہے تو اس حرام کا اثر ہوگا۔ اگر تجھے یہ بات منظور ہے کہ تیری موت کے بعد تیرے گھر میں ایمان کی روشنی رہے، تیری اولاد ایمان پر چلنے والی بنے، تو نبی کریم علیہ السلام معاذ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تو اپنے ان بچوں کے اوپر جو بہترین سے بہترین حلال سے حلال تیرا مال ہو وہ خرچ کر۔ اگر ان کے پیٹ میں حرام جائے گا تو ان کے دل کے اندر کبھی خوف خدا نہیں ہوگا۔ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مال حلال بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھنے والی ہے، اس لیے حلال کماؤ، عبادت کرو، اللہ کے یہاں عبادت قبول ہوگی۔ حلال کما کر اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال ڈالو، کھلاؤ پلاؤ، اس حلال کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے دل کے اندر خوف آخرت پیدا ہو، خشیت خداوندی پیدا ہوگی۔ اسی لیے یہ نصیحت فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کو بہتر سے بہتر جو مال تم کماتے ہو حلال سے حلال، جس میں شبہ بھی حرام کا نہ، وہ اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر ڈالو اور ان کے اوپر خرچ کرو۔ وہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ عَدَبًا، اور اگر ان کی تربیت کے لیے کبھی مارنے پیٹنے کی بھی ضرورت پڑے تو اے معاذ اس سے بھی گریز نہ کرنا، خواہ مخواہ مت مارو، لیکن اگر وہ راہ راست سے ہٹ رہے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اگر سختی کرنے کی ضرورت پڑے تو سختی بھی کرو۔ اور فرماتے ہیں آخری نصیحت وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ مطلب یہ ہے کاروبار کرتے ہو، صبح کو چلے جاتے ہو، شام کو آتے ہو، تھوڑی دیر انہیں گھر میں لے کر بیٹھا کرو، بیٹھ کر کے انہیں بزرگوں کے قصے، جنت اور جہنم کیا چیز ہے یہ بتاؤ، انہیں پتہ کیسے چلے؟ یہاں تو پتہ چلنے کی کوئی صورت ہی نہیں، یہاں کون جانتا ہے جنت اور جہنم؟ یہاں پہ انسان کی زندگی ان تمام چیزوں سے بالکل آزاد ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ تم بیٹھا لو، یہ مولوی صاحب کے مدرسے کی چیز نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے پاس 2 گھنٹے کے لیے بچہ جاتا ہے اور 22 گھنٹے گھر میں رہتا ہے یا باہر سڑکوں پر رہتا ہے یا اسکول اور کالج کے اندر رہتا ہے۔ تمہارا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ تم ماں باپ تھوڑی دیر بچے کو بیٹھا کر اس کے ذہن کی صحیح تربیت کرو، اس کو جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ، خدا کے عذاب سے ڈراؤ، یہ تمہارا فرض ہے۔ وہ چیزیں جو اولاد کے لیے میں نے بتائی انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، جب تک زندہ ہو اولاد چھوٹی ہے تب، اگر اولاد بڑی ہو گئی جوان ہے تب تھوڑی دیر لے کر کے بیٹھو، ان کو اولیاء اللہ کے قصے بتاؤ، اپنے آباء و اجداد کے قصے بتاؤ، جو پڑھتے ہو جو جانتے ہو، جنت اور جہنم کے سلسلے میں بتاؤ، اللہ کے عذاب، ان کے دل کے اندر اس کی فکر ڈالو کہ ہمیں موت آئے تو ایمان کے اوپر موت آئے، موت کے بعد ہم اللہ کے عذاب سے
محفوظ رہیں. یہ تعلیم ہے, اس کی فکر کرنی چاہیے. نہیں فکر کرو گے تو تم لوگ تو اپنے وطن سے آئے ہو, اپنی زندگی وہاں بنا کر آئے ہو. اسلام کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے, تمہاری اپنی اولاد کے دل میں کم, اس کے بعد اس کی اولاد کے دل میں اور کم, اور اس کے بعد اس کی اولاد کے دل میں بالکل ختم ہو جائے گی. حفاظت کا ایک ذریعہ ہے دین و ایمان کی, اور وہ یہ مدارس اسلامیہ ہیں. میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ اس ملک کے اندر, برطانیہ کے اندر اور جگہوں کے اوپر دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے لوگ یا ان کے پڑھے ہوئے کے سامنے پڑھے ہوئے لوگ یا اور کسی مدرسے کے اندر پڑھ کر کے آئیں, جس مدرسے کو بنایا ہے ان لوگوں نے جو دارالعلوم سے پڑھ کر آئے ہیں, یا اس کے بعد والے, وہ فکر کر رہے ہیں, مدرسے کھول رہے ہیں. اگر بچہ آپ کا یا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی سیکھ لیں اور مرتے ہوئے آدمی کی زبان سے یہی نکل جائے تو بھی بہت بڑی بات. اس کی فکر کرنی چاہیے. اپنی زندگی کو بنائیے, اپنی اولاد کی زندگی کو بنائیے. میں نے جو بات کہی ہے, کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے, یہ ساری باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں, ان کا فرمان ہے, ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں, جو اسی لیے فرمائی گئی ہیں تاکہ امت کے دل کے اوپر خوف خدا ایسا ہو کہ جس سے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے, اور اس دنیا کے اندر وہ ایمان کے ساتھ سلامت رہے. اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, ہماری اولاد کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.